ہوا ہے. آپ دیکھیں توہین عدالت ہوتی ہے ہمارے یہاں سوسائٹی کے اندر, وہ ایک ذکر اگر میں کروں تو ایک توہین عدالت پہ قبلہ شاہ صاحب کو 35 سال کی سزا ہوئی تھی. تو یہ توہین رسالت پہ 15 دن کی معطلی, وہ بھی صرف سیٹلائٹ ٹی وی, ڈیجیٹل, یوٹیوب, باقی سب کچھ ویسے ہی چل رہا ہے. یہی میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ ایک مذاق کیا گیا ہے اور اب اس قوم کو یہ مذاق قطعاً برداشت نہیں ہے اور ہم اس کو ٹوٹلی طور پہ مسترد کیا کر سزا چکے ہونی ہیں. چاہیے تھی؟ جی میں گزارش کرتا ہوں, اب اس پہ سزا کیا ہونی چاہیے. جیسے اب سزا اور سزا ہونی کس کو چاہیے. بالکل. آپ اس ریئیکٹ پہ دیکھیے کہ جب یہ قوم نے یوٹیوب پہ یا مختلف سوشل میڈیا سورسز پہ جب اس کا ناپسندیدگی کا اظہار کیا تو پیمرا نے ایکشن لیا. اب پیمرا کے ایکشن کے بعد ہونا کیا چاہیے تھا کہ آپ اگر 15 دن کے لیے بھی اگر آپ معطل کرتے ہیں تو کم از کم پھر صرف ٹی وی کی سکرین پہ تو نہیں معطل کر سکتے. اور تو کیا آپ نے 15 دن کے لیے ان کو جو قومی خزانے سے ایڈ دیے تھے وہ بند کر دیے؟ کیا آپ نے جو دیگر جو سورسز تھے ڈیجیٹل, اس میں سوشل میڈیا ہے, یوٹیوب ہے, انسٹا ہے, فیس بک ہے, کیا وہاں پہ آپ نے کوئی کسی قسم کی سینسرشپ لگائی کہ یہ ان کا جو بھی پروگرام ہے کوئی یہاں نہیں چلے گا؟ تو وہاں تو آپ نے کچھ نہیں کیا. تو ڈیفینیٹلی, اور آپ کا تو یہ شعبہ ہے, ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں اور ہم بھی میڈیا کو کچھ نہ کچھ سمجھتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملی بھگت ہے, یہ لوگوں کو چپ کروانے کے لیے ایک مذاق کیا گیا تھا اور یہ سمجھایا گیا تھا کہ چلیں اتنا ریئیکٹ کرتے ہیں, ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑا. انہیں کیا فرق پڑا ہے, وہ اتنا اچھا اور وہ اتنا بڑا نیٹ ورک, اتنی اس کی ویورشپ, پورا پاکستان اس کو دیکھتا ہے, کوئی چیز نہیں فرق پڑا. تو یہ سزا تو نہ ہوئی ہے آپ کی. اچھا اگر سزا ہوئی ہے تو گزارش یہ ہے کہ توہین عدالت جب ہوتی ہے تو توہین عدالت کرنے والا جو مجرم ہوتا ہے, کیا اس کے بہاف پہ دوسرا بندہ عدالت میں آ کے معذرت کر سکتا ہے؟ نہیں. آج تک کسی جج نے وہاں پہ معذرت اس کی قبول کی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی اس فلاں کو, خواہ وہ منسٹر ہے, خواہ سی ایم ہے, پی ایم ہے, اے سی ہے, ڈی سی ہے, اس کو سامنے لایا جائے. حالیہ آپ نے دیکھا تھا سی ایم نے معذرت کی, میں وہی کہہ رہا ہوں, وہ خود آئے اور خود آ کے معذرت کرے. تو یہاں اگر آپ نیوز ریڈر کو لکھ کے دے دیں گے کہ یہ ہماری پالیسی ہے, آپ بیان کر دیجئے, اس کو پنجابی میں کہتے ہیں گونگلو پہ مٹی ڈالنا, جھاڑنا, کہ یہ آپ نے یہ کام کیا آپ نے, تو یہ کسی صورت بھی برداشت نہیں تھا. کیا اور یہ پروگرام جو ہوا, ایک تو یہ تسلسل اب آ گیا, اب وہ تو سفر عشق ایک پروگرام میں انہوں نے ڈرامے میں یہ کیا, اور اس کے بعد جو ضبط میں ہوا, جو اس کے ایپیسوڈ 20 کے اندر چیزیں سامنے آئی ہیں, وہ میں دونوں پہ عرض کرتا ہوں. پر دیکھیے کہ کیا ہمارے ہاں سینسرشپ نہیں ہے؟ کیا صرف ایسا ہے اگر میں اگر کوئی بھی اپنا کچھ ویڈیو کلپ ریکارڈ کر کے جیو کو بھیج دیتا ہوں کہ یہ میرا کلپ چلا دیجئے, تو کیا چلایا جائے گا؟ نہیں. ڈیفینیٹلی اس پہ ان کی پورا چیک اینڈ بیلنس ہوگا کہ جو کنٹینٹ بولا ہے, جس نے بولا ہے وہ کیا ہے, کیا ہمارے قوانین, ہمارے ادارے, ہماری ملکی سالمیت اور ہمارے انٹرنیشنل جو افیئرس ہیں, کیا ان کے ساتھ یہاں کو پرابلم تو نہیں ہوگا؟ تو یہ اتنے بڑے چینل نے اتنا بڑا پلندہ یہ کیسے کر دیا؟ اچھا یہاں یہ تو خیال رکھا جاتا ہے کہ فلاں سیاستدان کا نام لینا بین ہے, اس کا آپ نے نام نہیں لینا ٹی وی کے اوپر, فلاں پارٹی کے بارے میں آپ نے کوریج نہیں دینا, تو وہ نہیں ہوتا. جی ایسے ہی ہے, کیوں نہیں ہوتا؟ اور آپ تو میں سمجھتا ہوں ظاہر ہے آپ کو ان چیزوں کی ساروں کو زیادہ پتہ ہے. یہاں تو اتنی سینسرشپ ہے, لائیو چینلز پہ بات کرتے ہوئے بھی 10 سیکنڈ کے بعد آپ ڈیلے پہ آتے ہیں. اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو اس کو وہیں پہ آپ سٹاپ کر دیتے ہیں. تو کہاں گئی تھی یہ ساری ٹیمیں, ایڈیٹوریل جو جتنا آپ کا سٹاف تھا, آپ کی جتنے سکریننگ کرنے والے تھے, جتنے ریکارڈنگ کرنے والے تھے, جتنے چلانے والے تھے, آپ نے وہ پہلے پورا بنایا, پھر وہ ایڈیٹنگ میں بنا, پھر وہ گرافکس میں بنا, پھر وہ پراپر ایک چیز بنی, تیار ہوئی, پھر وہ چلی. تو جب وہ بن رہی تھی, وہ تیار ہو رہی تھی, آپ کی پروڈکشن ٹیم اس کی تیاری کر رہی تھی, تب نہیں آپ کو پتا تھا؟ اس میں یہ مذاق کیا گیا قوم کے ساتھ کہ یہ ہمارا کنٹینٹ نہیں تھا, ہم نے کسی اور کے کنٹینٹ کو چلایا ہے. لیکن میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ کیا کبھی کسی اور کے کنٹینٹ کو بغیر چیک کیے آپ چلا دیتے ہیں؟ اور وہ بھی آپ کو پتا ہے یہ مقدسات ہے. آج سے 2 سال پہلے 24 چینل پہ ایک دعا محرم میں شو چلائی گئی تھی, اور اس پہ اس کا کیا ریئیکٹ آیا تھا. اور آج جو ہے یہ آپ نے پھر دن کا انتخاب آپ کیسا کرتے ہیں,
کہ آپ نے یہی کام کرنا ہے تو اس وقت کر رہے ہیں جس وقت پورا 10 محرم بغیر کسی شیعہ سنی فساد کے بڑے پرامن طریقے سے ہونے جا رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ آج ہی ہم یہاں پہ یہ بھی کر دیں گے. تو یہ خواب میں سمجھتا ہوں کہ جان بوجھ کے یہ مذاق کیا گیا ہے اور قوم کو ٹیسٹ کیا گیا ہے، اور قوم اب اس کی سزا سوائے 295C کے اور اس کی سزا کوئی نہیں ہے. اس کی سزا میں اور ہونا یہ چاہیے جی، اس میں ہونا چاہیے جو اس ٹیم کو مینج کر رہا تھا، جو اس پروگرام کو ہیڈ کر رہا تھا، جو اس کی، اگر ڈائریکٹ ہم ان کے مالکان پہ بات نہیں کرتے ہیں تو تقاضا یہ ہے کہ اس پروگرام کو چلانے والے، اس پروگرام کو لیڈ کرنے والے، ان کرداروں کو سامنے لایا جائے اور ان کو عدالت میں 295C کے تحت ان پر پہلے مقدمہ درج کیا جائے اور پھر اس کیس کو آگے لے کے قرار واقعی سزا دی جائے. جیسے آپ نے ایک کیس کا حوالہ دیا کہ 35 ایئرس جو ہے وہ قید کی سزا اور فائن، ہیوی فائن الگ. وہ جرم کتنا تھا، کیسا تھا، وہ سب کو پتا ہے، لیکن یہ جرم تو متفقہ سب کو پتا ہے کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جیو ٹی وی کو ٹوٹلی طور پہ بین ہونا چاہیے، اور ٹوٹلی طور پہ پھر ان کے یہ مالکان اور یہ پروگرام ہیڈ کرنے والے یہ بذات خود آئیں اور آ کے قوم سے معافی مانگے، اور پھر 295C کے تحت مقدمہ چل کر پھر جو عدالت کا فیصلہ اس کو لے کے چلے. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ اکثر اوقات اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں، لوگ عوام میں سے بھی کسی نے کیا، اب یہ ادارے نے بھی کر دیا اس طرح سے. حکومتوں کا کیا کردار دیکھتے ہیں اس میں؟ حکومت میں کبھی کسی نے اس طرح سے اسٹرانگ سٹینڈ لیا ہے اس حوالے سے؟ جی میں اس حوالے سے ایک اور گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسی چینل نے جو دوسرا پروگرام دکھایا ہے جس میں ایک ڈرامے کے اندر ایک لڑکی ایکٹر کو آپ ایک کمرے میں بند کر کے اس کو ایکشن سکھا رہے ہیں کہ آپ یہ کیجئے، یہ کیجئے، یہ کیجئے. کیونکہ یہ میں ناظرین کے لیے اس لیے ڈیٹیل میں بات کر رہا ہوں کہ کبھی ایسا نہ سوچیں ڈرامہ کو کہ جیسے کہ ہم نجی لائف کے اندر کبھی ریئیکٹ کرتے ہیں تو وہ ریئلٹی بیس ہوتا ہے. ڈراماز کے اندر ایسا نہیں ہوتا. ڈراماز کے اندر سچویشن خود کریٹ کی جاتی ہے اور ڈراماز کے اندر اسکرپٹ آتا ہے. وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک خاتون ایکٹر کو پریشان دکھائی دیا جاتا ہے اور وہ چیزوں کو پکڑ کے پھینکتی ہے، اور سامنے اس کی ٹیبل پہ الماری میں 2 کتابیں آتی ہیں. ایک کتاب کو ایسے پھینک دیتی ہے، نہ وہ کتاب نظر آتی ہے، نہ کتاب کا ٹائٹل نظر آتا ہے. اور دوسرا جب اسلامیات، اسلامک اسٹڈی کی کتاب سامنے آتی ہے اس پہ کیمرہ پورا زوم کرتا ہے اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارکہ کی اس پہ کلیئر پکچر نظر آتی ہے، اور اس خاتون کو وہ کتاب پکڑا کے اس سے زمین پر پٹخ دی جاتی ہے.